کہ سسٹم ہے کیا. سسٹم الہی کے مقابلے میں ہمیشہ سے ایک سسٹم آیا ہے. اس کا کام اس زمانے کے حساب سے برین کو اپنے کنٹرول میں لینا ہے. لوگوں کو سوچنے نہ دو. اگر کوئی ذرا سا کوشش کرے تو اس کے ساتھ کیا کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ جب یہ لوگ باہر گئے شہر سے، قرآن ہے، مطلب کو قصے کہانیاں نہیں، قرآن خود کہہ رہا ہے، احسن القصص ہے. قرآن کہہ رہا ہے حضرت ابراہیم نے ان کے سارے بتوں کو مارا اور بڑے بت میں کلائی ڈانگ دی. پھر واپس آئے، انہوں نے یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ انہوں نے حضرت ابراہیم پہ بولا کہ حضرت ابراہیم نے یہ کیا. حضرت ابراہیم نے کہا کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، تو اپنے بڑے خداؤں سے پوچھ لو. بولا یہ کیسے بولے گا، یہ تو خود لکڑی کا ہے. تو کہا جو خود بول نہیں سکتا سافٹ ویئر. حضرت ابراہیم نے بھی کیا کیا، سافٹ ویئر چینج کر دو. سافٹ ویئر. لیکن نمرود آپ کو پتا ہر زمانے میں انہوں نے کیا کیا، آگ میں پھینک دو. آگ بھی اتنی دہکائی گئی کہ بہت دور سے حضرت ابراہیم کو اس میں جھونکا گیا. مگر خلیل اللہ ہے، حضرت جبرائیل بھی آئے، کہا میں آپ کی کچھ مدد کروں. حالانکہ وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے. کہا نہیں، وہ ہے نا خود. خوب یہ یقین، جب یہ یقین ہو تبھی انسان کمال کے حدودوں کی طرف بڑھتا ہے. خوب اسی یقین کو لے کر کربلا جانا ہے عزیزان محترم. خوب یہ تفکر بہت ضروری ہے. یہ چند تفکر کی قسمیں میں آج آپ کی خدمت میں بس میں بیان کروں اور آپ سے التماس سے دعا. عزیزان محترم، پہلا تفکر جو ہے وہ خدا کی صفات میں ہے. انسان تفکر خدا کے لیے، خدا کی ذات میں تفکر منع ہے. وہ آپ ائمہ کی روایات ہیں آپ کے سامنے کہ وہ خدا کی صفات میں ذات میں تفکر خود ویسے بھی کہیں نہیں پہنچ پاؤ گے. تو ہم میں ہو جاؤ گے کچھ بھی نہیں ہو جائے گا. بعض اوقات لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ خدا کہاں سے آیا، خدا کو کس نے بنایا. خدا، بچے تو سوال کر سکتے ہیں، بہرحال بچے ہوتے ہیں، بہرحال ان کو ہوتا ہے، لیکن آپ کو ان کو صحیح جواب دینا ہے، غلط جواب نہیں دینا. آپ کا غلط جواب اس کا عقیدہ بنا دے گا، اس لیے اس کو غلط جواب نہ دیں. بچہ اگر نہیں آتا معذرت کر لیں یا پوچھ لیں کسی سے. خوب اسی لیے خدا کی صفات میں کہ خدا کی توحید میں خدا ہے کیا، خدا رحمان کیسا ہے، اس کا جمال کیسا ہے، اس کا جلال کیسا ہے. خوب یہ بہرحال انسان اس میں تفکر کرے، خدا کی طرف بڑھے. خوب یہ آپ کے سامنے شخص جو ہے وہ ملحد تھا، خدا کو نہیں مانتا، مشرک ہے. آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اللہم صلی علی امام خدمت میں آیا. امام سے پوچھا خدا کے بارے میں مجھے بتائیں، میں خدا کو. ایک بچہ اندر آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں انڈا تھا. امام نے کہا اس انڈے کو دیکھو. بعض اوقات خدا منوانے کے لیے برہانوں کی اور دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، انہی سے. امام نے کہا اس انڈے کو دیکھو. اس نے بولا انڈے کو؟ ہاں. کہا تو اگر اس کو بھی غور سے دیکھو تو تمہیں خدا سمجھ میں آ جائے گا. کہا کیسے؟ کہا کس طرح ایک چھوٹے سے حصے میں سفیدی اور زرد دونوں الگ الگ ہیں، ایک دوسرے میں مل نہیں رہے ہیں. وہ یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ اسی سے وہ خدا کی طرف ہو گیا. بہرحال اور بہت ساری توحید مفضل جو کتاب اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی، جوانوں کو چاہیے عزیزان محترم. بہرحال مجھے پتا ہے کتاب پڑھنا بڑا مشکل کام ہے، کتاب پڑھنا بہت مشکل کام ہے، لیکن کتاب دوستی کریں. جو قومیں کتابیں نہیں پڑھتی وہ قومیں ترقی نہیں کرتی، یاد رکھیں. آپ سوچیں کتنے کلومیٹر پر ہمارے ہاں لائبریری ہے. بعض ملکوں میں آپ جائیں اتنی خوبصورت لائبریریاں ہیں کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ چلو چلا ہی جائے. خوب ظاہر ہے جہاں کچھ عرصے میں لائبریریاں نہ ہوں تو قوم کیسے پڑھے گی؟ کتاب دوستی نہیں ہے. ماں باپ بچوں کو تحفے میں کتابیں دیتے ہی نہیں ہیں. کتاب کی کبھی آپ کسی اوکیشن پہ بچوں کو لے جائیں، میں بریکٹ پہ ساری باتیں کر رہا ہوں، کہ جائیں آپ تحفہ کتاب کا لا کے دیں، خود جائیں. اور خود ہی ماں باپ کو نہیں پتہ کتابوں کو تو بچوں کو کیا کتابیں دیں گے؟ وہ کورس کی کتابیں اتنی ہیں. کل میں ایک بک سٹور پہ گیا، دیکھا وہ بچہ اس سے اٹھایا نہیں جا رہا، اسکول کھلنے والے آگے اتنی جھک رہا ہے. میں نے سوچا میں کیا بولوں، میں اب اس کو یہ لاد رہے ہیں آپ، پڑھا تھوڑی رہے ہیں آپ اس کو.
اتنا کچھ پڑھنے کے بعد بھی وہ معاشرے میں انسان پیدا نہیں ہو رہا، کیونکہ اصل علم سے دوری ہے ایسا نہیں ہو۔ کم از کم جو کتابیں اردو میں ترجمہ ہو گئی ہیں، حدیث و روایات ہیں، پڑھیں آپ عزیزان محترم، کوشش کریں، ہمت کریں عزیزان محترم۔ ماہ محرم میں جو ہے وہ سید الشہداء کے اپنے کلمات پڑھیں، مطلب تھوڑی سی کوشش کریں۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ امام نے کسی آرام سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ امام جانتے ہیں کہ اس کو کیسے جو ہے وہ بنانا۔ ایک اور شخص امام کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا میں نہیں مانتا، بہرحال آپ توحید اور اس کی باتیں کرتے ہیں، میرے لیے کوئی دلیل دیں کہ میں خدا کو مانوں۔ امام جانتے تھے کس سے کیسے وہ گفتگو کرنی ہے۔ امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہیں کس نے بنایا؟ مجھے کس نے بنایا؟ کہا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا؟ کہا نہیں۔ کہا تمہارے والدین نے تمہیں بنایا؟ کہا نہیں۔ کہا تمہارے والدین کو کس نے بنایا؟ تو کہا بس وہ جس نے بنایا ہے نا وہی خدا ہے۔ وہ سادے طریقے سے اس کو سمجھا دیا۔ وہ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو یہ تفکر خدا کے لیے بہت ضروری ہے، توحید کے لیے۔ ہم سب مسلمان پیدا ہو گئے، ہمیں پتہ ہے اللہ ایک ہے، بس ایک ہے۔ کیسے ہے؟ دو کیوں نہیں ہو سکتے؟ دو ہو جائے تو کیا ہوگا؟ رازق ہے تو کیسا ہے؟ خالق ہے تو کیسا ہے؟ وہ غضب کرتا ہے تو کیسا ہے؟ رحمان ہے تو کیسا ہے؟ خود بہرحال ایک حد اقل مسلمانوں کو ایک کتاب تو توحید پہ پڑھنی چاہیے، ایک کتاب تو پڑھیں توحید پہ۔ البتہ یہ ہماری ساری مجلسیں توحید کا درس ہے، البتہ یہ بھی سب توحید ہی کا درس ہے۔ وہ لا الہ الا اللہ توحید، اور کربلا توحید ہے۔ سید الشہداء نے سب کچھ لا الہ الا اللہ کی خاطر کیا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے کربلا میں، جو بعض اوقات مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کربلا لا الہ الا اللہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور پہلا تفکر عزیزان، دوسرا تفکر موت، معاد، مرنے کے بعد میں، قیامت میں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ انسان موت کو یاد کرے، تفکر، فکر کرے انسان۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام جو ہے وہ ہر نماز سے پہلے جو ہے وہ موت کی طرف لوگوں کو دعوت، فکر کرو، تفکر کرو۔ مومن دن میں روایات کہتی ہیں 25 دفعہ موت کو یاد کرتا ہے۔ امام، ساتویں امام گزر رہے ہیں، قبرستان آیا، امام نے اپنے اطراف کے لوگوں کو یہی کہا کہ یہ جو قبر ہے یہ آخری کمرہ ہے اس دنیا سے جانے کا۔ سمجھ لیں کہ وہ ایگزٹ گیٹ ہے، اس دنیا سے جانے کا ایگزٹ گیٹ بھی تو ہونا چاہیے۔ کہ ایک قبر ہے تمہاری، یہ آخری کمرہ ہے، جو ویٹنگ روم ہوتا ہے نا، بس اس کے بعد اب کیا ہے؟ یہ ویٹنگ روم ہے، آگے آفس ہے، ڈاکٹر ہے، ایئرپورٹ ہے، لانچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آگے فلائٹ ہے۔ قبر کیا ہے؟ لانچ، آخری لانچ، اس کے بعد ہر کسی کا جہاز لگا ہوا ہے۔ قبر ایسی ہے جانے موت، اس کو یاد کرے۔ موت انسان کی زندگی کو ڈائریکشن دیتی ہے۔ موت کی فکر کرنا، آخرت کی فکر کرنا گھبراہٹ نہیں ہے۔ اب انسان کو زندگی میں بہت ساری پریشانی ہو، ڈپریشن ہو، شخص آیا معصوم کے پاس، مولا میری زندگی میں بڑی پریشانیاں ہیں، دل میرا بڑا ڈوبا رہتا ہے، میں پریشان ہوں۔ امام نے کہا مر جاؤ گے قبر میں، سب سے پہلے آنکھ یوں ہو جائے گی، ہاتھ یوں ہو جائے گا، بال یوں۔ کہا نہیں مولا میں ٹھیک ہو گیا، میں ٹھیک ہو گیا۔ وہ ایسی ہے، جب انسان اپنی قبر کے بارے میں سوچے تو ہوگا اس کے ساتھ کیا، فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے، کہتا نہیں اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ جانے محترم، تفکر، فکر، معاد، قیامت میں کیا ہوگا، قیامت میں کیسے کھڑا ہوں گا، وہ ظاہر حساب دینا ہے۔ پہلی چیز آپ کو پتہ ہے، امام نے کئی ملاقاتیں عمر ابن سعد لعین کے ساتھ ہوئی ہیں، کئی ملاقاتیں، جب نہیں مانا آخری میں جہاں صرف 6 لوگ ہیں، ادھر حضرت علی اکبر علیہ جناب ہے، ادھر حضرت عباس علیہ السلام ہے، ادھر اس کا بیٹا ہے، غلام ہے، آخری ملاقات ہے۔ امام نے بولا مثلا تمہیں نہیں پتا، نہیں میں آپ کو جانتا ہوں، خود تم کس کے لیے کر رہے ہو؟ شہر رے کے لیے کر رہے ہو، نہیں ملے گی تمہیں یہ۔ امام نے جو اس کو ایک سوال سے اس کے ذہن کو بیدار کرنے کی کوشش کیا ہے، کیا تمہیں موت پر یقین نہیں ہے؟ کیا تمہیں قیامت پہ یقین نہیں ہے؟ لیکن جب انسان اندر سے مردہ ہو جائے تو اسے کوئی چیز بیدار نہیں کر سکتی۔ آپ کو بچا کے رکھیں،
ایک وقت ایسا آئے گا جب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. ظہور وہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ابھی ہو ظہور، لیکن بہت ساری چیزیں بند بھی ہو جائیں گی. اس لیے کوشش کریں ایسا کوئی عمل زندگی میں نہ ہو، خدا نہ خواستہ انسان کسی گناہ کی حالت میں ہو اور ظہور ہو جائے. کیسے جائیں گے آپ؟ کس طریقے سے جائیں گے؟ مطلب خود شرمندگی ہے یہ کہ یہاں امام کی آواز آ رہی ہے اور میں خدا نہ خواستہ دنیا میں مصروف ہوں، میں اپنی تنہائی میں گناہ کر رہا ہوں، نعوذ باللہ. ویزانے ہوتا ہے. اس لیے معاد دوسری چیز. تیسری چیز، انسان کو تاریخ میں تفکر، گزشتہ میں، نہج و بلاغہ میں خطبے بھرے پڑے ہیں. امام فرماتے ہیں اپنے گزشتگان سے عبرت حاصل کرو. جو بھی امام نے ایک لیٹر جو ہے وہ لکھا ہے اپنے ایک گورنر کو، اس میں امام نے لکھا ہے کہ تم جو کچھ تاریخ میں ہوا ہے وہ پھر ہونے والا ہے، اس لیے اپنے گزشتگان سے عبرت حاصل کرو. عزیزان محترم، خوب عبرت انسان کی ضروری ہے. انسان قرآن کے اندر عبرت حاصل کرے. پہلے قومیں کیا تھیں، کیا ہو گئیں، کس نے کیا کیا، کس طرح ہو گیا، کس نے کتنا خدا پہ توکل کیا، کس مقام پہ پہنچ گیا. خوب یہ بہت ضروری ہے، آئندہ آنے کی خبریں. چوتھی چیز، قرآن پر تفکر کرنا. بس میں تیزی سے آپ کو یہ چیزیں گنوا رہا ہوں تاکہ بہرحال یہ ذہن جو ہے وہ ان چیزوں کوئی پریکٹیکل چیزیں ہیں. یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں کہ آپ بولیں کہ میں نہیں کر سکتا. قرآن پر تدبر. قرآن خود کہہ رہا ہے فلا تدبرون، کہ اب تم تفکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے. ایک عالم دین کہہ رہے تھے کہ میں انڈیا میں ٹرین پہ جا رہا تھا تو ساتھ ایک شخص بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. تو میں نے بولا بھائی اچھی بات ہے، قرآن ثواب ہے، تھوڑا گفتگو کر لیتے ہیں قرآن پر. کہا میں ہندو تھا، وہ شخص کہتا ہے میں نیا اس کتاب سے انٹروڈیوس ہوا ہوں، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں. خوب کہا کیسے ہوئے؟ کہا ایک آیت کی وجہ سے. ایک آیت کی وجہ سے. جب میں یہ آیت آپ کو چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو سناؤں اور اس کے ساتھ آگے پیچھے کی صلوات بھیج دے محمد والے محمد. بہرحال میرا ویزان محترم، خوب سورہ قیامت 75واں سورہ ہے. وہ پروردگار اب اس کی پہلی آیت میں کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ. ہم روز قیامت کی خدا جو ہے وہ قسم کھا رہا ہے. پھر کہتا ہے اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ کھڑے کیے جائیں گے. تیسری آیت ایا سب الانسان الن نجمع عظامہ. کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کو بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کر پائیں گے؟ انسان سوچتا ہے. چوتھی آیت وہ ہندو کہتا ہے کہ یہ میں نے سنی، اس ایک آیت نے مجھے مسلمان کر دیا. کیوں؟ قرآن میں تفکر کیا اس نے. آیت کیا ہے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ. ضرور، اور ہم اس بات پر، خدا کہہ رہا ہے کہ ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں، قادر ہیں کہ اس کے فنگر پرنٹس کو قیامت میں دوبارہ صحیح کریں گے. وہ ہندو کہتا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے یہ علم کہاں سے آیا کہ ہر انسان کے فنگر پرنٹس الگ ہیں. وہ پریشان ہو گیا. 1400 سال. کہا اگر پہلی بات تو نبی نے کسی سے سیکھا نہیں. کسی سے سیکھا ہو؟ کہا نہیں، نبی نے کسی سے سیکھا نہیں. اور نبی نے جہاں سے علم لیا یہ کون سا علم ہے کہ جو 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ سب کے فنگر پرنٹس اکٹھے کیے جائیں گے. اذان محترم، ایک آیت پہ تفکر کر، وہ قرآن پہ تفکر کرے انسان. قرآن جو ہے وہ فطرت کے ذریعے سے دعوت دے رہا ہے کہ فطرت ہے، ہر چیز فطرت پر کر. عقل کے ذریعے سے دعوت دے رہا ہے. قرآن احساسات کے ذریعے سے دعوت. سنوریہم آیات. اللہ کیا کہتا ہے؟ گھومو پھرو، دیکھو میری نشانیوں کو دیکھو. خوب یہ تفکر ہے، فکر ہے. حادثات، واقعات، خوب یہ حوادث انسان کو فکر کی طرف دعوت دیتے ہیں. خوب خدا پر، خدا کی طرف تفکر. پھر اس کے بعد جو ہے وہ انسان جو ہے وہ چیزوں کی طرف تفکر کرے.
پھر انسان بہرحال قرآن، تاریخ، وہ بھی انسان جو ہے وہ اس تفکرات کو آگے لے کے جائے. اگلا تفکر نعمتوں پر تفکر کرنا ہے. خدا کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں مگر تم اس کا شکر نہیں کرو گے. خوب نعمتیں ہیں. اور آخری تفکر علماء بیان کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی عاقبت پر تفکر کرے کہ جو میں کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے. عزیزان محترم، خوب انسان جو ہے وہ کمزور ہے، ضعیف ہے. انسان بہت ساری باتیں جانتا ہے مگر جب پریکٹیکل کام کرنے لگتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے. مجلس یا عزاداری، خدا کا شکر کریں، یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ جس کا شکر بھی کرنا چاہیے اور فکر بھی کرنا چاہیے کہ ہم اس کے ذریعے سے کیا حاصل کریں. عزیزان محترم، جب انسان وادی امام کی طرف پڑھتا ہے تو پھر وہ حالت ذکر میں آ جاتا ہے.